زبان کا خیال رکھیں. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا اس لیے چند ٹپس چند راستے جس کے سبب سے ہم اپنی زبان کو خیال یعنی بچا سکتے ہیں, گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. واقعی ہم اور آپ احساس نہیں کرتے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اسی ماہ مبارک رمضان کی روایت کو اپنی تقریر میں آپ کی نظر پیش کر دوں کہ جابر سے سبھی مطلب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے, رات کا کچھ حصہ عبادتوں میں بسر کرے, اپنے حضرت بدن کا اور اس کی عزت کا اور اسی طرح سے اپنے پورے وجود کی پاک دامنی کا خیال رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. اب دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق جیسے جیسے یہ مہینہ جاتا جائے گا ایسے ایسے یہ انسان کے اپنے گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا, اور ایک دوسری روایت ہے اس طرح سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جائے گا جیسے ایک نومولود بچہ. جابر نے جب یہ سنا, اب دیکھیں ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے, ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے, فقط روزہ نہیں نا, آگے چلے تھوڑا سا, رات کے وقت تھوڑا وقت عبادت میں گزارے, اس حضرت بدن کو حلال کے علاوہ کچھ نہ کھلائے, اپنی عزت اور پاک دامنی کا خیال رکھے, 4 اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. بعض دیگر روایتوں میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے, خطبہ اجابت میں موجود ہے, اپنے کانوں کی حفاظت کرے. آسان لفظوں میں اپنے پورے اعضاء و جوارح کو گناہ سے بچائے. جابر نے جیسے ہی سنا نومولود بچے کی مانند ہو جائے گا. آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے, یہ حدیث کتنی پیاری ہے, کتنی انٹرسٹنگ ہے, کتنا بڑا گفٹ ہمیں مل رہا ہے. فوراً رسول نے اس دوسری جانب اشارہ کیا, اے جابر خوبصورت تو بہت ہے لیکن یہ شرطیں بھی اہمیت کی حامل ہے, یہ شرطیں بھی سخت ہیں, آسان نہیں ہے. انسان سمجھتا بہت آسان ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنا کیا مشکل ہے. آج کو اپنا حساب و کتاب کیجیے, چند تقاریب پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنا حساب و کتاب کیجیے گا انشاءاللہ. میں نے ایک دوسرے کرنے کے بعد چھوڑ کے مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا حال ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی وہ کیسے پرانا زمانہ تھا کہ ہم یہاں سے لیتے تھے اور یہاں سے نکال دیتے تھے. ابھی یہیں پر فلٹر لگا دیا ہے, کام ہی کا لیتے اس کے کام لیتے ہی. تو بہرحال انسان کا جو ہے وہ اثر ہونا یار انسان کے اپنے درد کا مطلب ہے, ہر انسان کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ جگہ زمین میں جو ہے وہ طاقت ہے اس بیج کو لینے کی. اگر جتنا لیتا چلا جائے گا ویسے ہی جانے اس کا سفر نامزد ہوتا چلا جائے گا. میں نے آپ کی طرف سے کیا کہ اگر انسان چاہتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا, پہلے سوچے, دوسرے لفظوں میں پہلے تولے پھر بولے. ہم بولتے نہیں بولتے چلے جاتے. پہلا کام یہ کیجیے تھوڑا ذرا آہستہ بولیں, یعنی کہ بولنے سے پہلے تھوڑا سا ایک پاز, ایک بریک بتا دوں. یہ بات جو میں سامنے والے سے کر رہا ہوں یہ کس قدر صحیح. 2, یہ گناہ جو زبان سے ہوتا ہے اس میں اکثر و بیشتر 30% موجود ہوتا ہے. کوشش یہ کیجیے کہ جب بھی کسی 30% سے آپ کی ملاقات ہو ایسے افراد کے ساتھ بیٹھے کہ جن کا کام یہ نہ ہو. تو اگر انسان خود گناہ نہیں کرنا چاہتا, خود ایسی باتیں نہیں کرتا ہے, لیکن اس کی سراؤنڈنگ ہے, جو اس کے فرینڈ ہیں, جو اس کے دوست احباب ہیں, جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے, کیونکہ ادھر یہی باتیں ہوتی ہیں, چاہتے نہ چاہتے یہ بھی اوگر ہو جاتا ہے, اسے بھی یہی باتیں اچھی لگتی ہیں. تیسری اور اہم ترین بات, مولانا دوسرے کا نہیں بیٹھے, بیٹھے ضرور. ایک فارمولا مشکل ہے لیکن اس پر عمل کیجیے. آپ جو ہے وہ 30% ہے نا, کسی 30% کے بارے میں گفتگو نہ کیجیے. آج کی دنیا میں یہ کہتی ہے بہت پست ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. کیا مطلب لوگوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے, جیسے ہی آپ کسی تیسرے پرسن کی فائل بولتے ہیں شروع تو اچھائی چلتی ہے, صاحب بھائی بہت اچھا بنایا گیا, صاحب ماشاء اللہ بہت مزیدار تھا, صاحب وہاں کرتے رہتے بس لیمو نہیں تھا, بس آہستہ آہستہ چلے. جب کسی شہر کو انسان پتہ نظر رکھتا ہے وہ صاحب بہت اچھے ماشاء اللہ, نمازی, پرہیزگار, عبادت گزار, ان کے چہرے سے کتنا دور برس کرتا ہے. اب یہ جو برس ہے, یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے گرامی, 30% کے بارے میں آپ خود دیکھ لیجیے اپنی زندگی میں. یہاں آپ کسی تیسرے انسان کے بارے میں ٹھیک ہے کبھی ضرورت ہے, کبھی کوئی فائدہ مند گفتگو ہے ضرور کیجیے, لیکن یہاں آپ کسی تیسرے انسان کے بارے میں گفتگو کو آغاز کرتے ہیں وہاں شیطان کے لیے زمین فراہم ہے. وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ کیا ہے اپنے حربے آزمانا شروع کر دیتا ہے. کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ کسی 30% کے بارے میں گفتگو نہ کریں. اب یہ میری بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ بھی سخت امتحان ہے.
اس سلسلے میں بولاتا ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہماری گفتگو کا محور ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ صاحب کیا کر رہے تھے، وہ صاحب کیا کر رہے تھے، وہ کہاں سے آئے، وہ کہاں سے لے گئے، کیونکہ ہمیں تو معلوم تھا اصلی ترین گفتگو جو ضروری ترین گفتگو ہے وہ تو ہے نہیں ہماری زندگیوں میں، تو انہیں چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ انہوں نے یہ خرید لیا، اچھا انہوں نے یہ دیکھ لیا، اچھا انہوں نے یہی کام ہے، لگے شیطان بڑے سکون سے بڑے آسانی سے ہمیں آپ کو